فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو یہ ہے اسلام کا خاصہ اور یہ ہے نبوت والا جذبہ۔ تو آگے کچھ جو مجموع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دین کو پیش کرنا اور دعوت کو پیش کرنا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو دعوت دینا، اور قریش، کیونکہ آپ خود قریشی تھے، یہ آپ کا قبیلہ تھا، اس کے جو چھوٹے چھوٹے خاندان تھے، جب اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے خاندان میں سے جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کیسے دعوت دی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا آیت کی صورت میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائیے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ مروہ پہاڑ پر آپ چڑھ گئے، اور پھر آپ نے خاندانوں کو بلانا شروع کیا، او آل فہد، تو قریش کی آگے سارے کے سارے، تو ابو لہب ابن عبد المطلب جو حضور کے سگے چچا تھے، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام، ان کا بیٹا ابو لہب، وہ کہنے لگا یہ فہد تمہارے پاس آ چکے، کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا او آل غالب، تو غالب کی جو اولاد تھے بنو محارب اور بنو الحارث، وہ سب کے سب آ گئے، ان کا خاندان آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا او آل لؤی بن غالب، تو بنو تیم الادرم بن غالب، اس کا خاندان سارا آ گیا، اور پھر آپ نے آواز دی یا آل کعب بن لؤی، تو بنو عامر بن لؤی کا خاندان آ گیا۔ پھر آپ نے آواز دی او آل مرہ بن کعب، مرہ بن کعب کے خاندان، اس کی آل اولاد، تو بنو علی بن کعب اور بنو سہم اور بنو جمع، یہ سارے کے سارے خاندان آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک بار آواز لگائی او آل کلاب ابن مرہ، تو بن مخزوم ابن یقظہ ابن مرہ ابن اور بنو تمیم، یہ سارے جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک اور خاندان کو آواز دی او آل قصی، تو بنو زہرہ ابن کلاب، یہ سارے آ گئے۔ پھر آپ نے آواز دی اے آل عبد مناف، تو بنو عبداللہ ابن قصی اور بنو اسد ابن العزیٰ، یہ سارے آ گئے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ عبد مناف آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں خاندان والوں کو ڈراؤں، قریش میں سب سے قریبی رشتہ دار تم ہو، دیکھ لو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ایمان لائے بغیر میں تمہارے لیے کسی فائدے کی چیز کا مالک نہیں دنیا میں، ورنہ آخرت میں تمہیں کچھ ایمان کے بغیر دلوا سکتا ہوں، ہاں لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو پھر میری رشتہ داری میں اللہ کا رسول، اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی تمہارا نصیبہ مل جائے گا، اور آخرت کا حصہ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، اللہ کے خزانوں سے اور آخرت اور دنیا میں فائدہ لینے کا ایک ذریعہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ مکمل ایک زندگی، اور یہ سارے عالم جو بکھرے ہوئے ہیں یہ تمہارے سامنے جھک جائیں گے، اور عجم تمہارے سامنے جو آج روم اور فارس کی طاقت بن کے ابھرے ہوئے ہیں، یہ تمہارے سامنے ذلیل اور کمزور اللہ ان کو کر دیں گے، کیونکہ حق جب زندہ ہوگا اور حق والے حق کو لے کر اٹھیں گے تو اللہ باطل کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے، یہ ساری خوب طاقت والی نکل جائے گی۔ ابو لہب بہت غصہ ہوا، حالانکہ سگا چچا تھا، کہنے لگے برباد ہو آپ اے محمد، اللہ اکبر، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا؟ اللہ کے رسول خاموش رہے، اور آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور کہنے والا بھی سگا چچا ہے، کہ یہ عزت و شرافت جو اللہ کی طرف سے ملی، اور آپ اپنے ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ دین کی محنت اتنی بڑی چیز ہے، اللہ سمجھ ذات ہے، ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ سب سے پہلے سگے چچا ہی روح کر، تو اللہ نے پھر جواب اتارا ہمارے حبیب کیوں برباد ہوں؟ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کے مال نے بھی فائدہ نہیں دیا، اس کی بیوی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور ایسے ہلاک ہوئی کہ لکڑیوں کا پتھر سب پہ رکھ کر لا رہی تھی، اور
وصال کی جو رسی اس میں لکڑی بندھی ہوئی تھی وہ اس کے گلے میں پھنسی اور پھانسی لگ کر وہ مر گیا